غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 5 صحافیوں سمیت 10 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ روسی فوج کا ڈرون حملہ، یوکرینی فوج کا 31 میں سے 20 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ فرانسیسی حکام نے انگلش چینل عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 107 تارکین وطن کو بچا لیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا۔ جمعرات کی صبح اسرائیل کے غزہ پر مختلف حملوں کے نتیجے میں 5 صحافیوں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نصیرات کیمپ میں اسرائیلی حملے میں العودہ اسپتال کے قریب صحافیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 صحافی ہلاک ہوئے جو القدس اليوم ٹیلی ویژن سے وابستہ تھے۔ فلسطینی میڈیا اور مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ گاڑی پر میڈیا لکھا ہوا تھا اور یہ گاڑی نصیرات کیمپ اور اسپتال سے خبریں جمع کرنے کے لیے صحافیوں کے زیر استعمال تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائیہ نے منظم طریقے سے گاڑی کو نشانہ بنایا، جس میں اسلامک جہاد کے جنگجو موجود تھے۔ اسرائیل نے دوسری کارروائی غزہ سٹی کے زیتون کے علاقے میں کی، جس میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 5 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اس لیے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس اور اسرائیل نے بدھ کو ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے میں ناکامی کا الزام عائد کیا تھا۔ فریقین کے درمیان قطر اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر بات چیت جاری تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کی رات روسی افواج کی طرف سے داغے گئے 31 ڈرون میں سے 20 کو مار گرایا ہے۔ یہ حملے چرنیہو، ڈنیپرو پیٹرووسک، خارکیو اور کیف کے علاقوں میں ہوئے۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے ولگوگراد، ورونیر اور بیلگروڈ کے علاقوں میں 5 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کیا۔ بیلگروڈ کے گورنر نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ ایک ڈرون حملے میں کئی اپارٹمنٹ عمارتوں اور ایک گھر کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز روس کے بڑے حملے کی مذمت کی، جس میں 106 ڈرون اور 78 میزائل شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ روس کا مقصد یوکرین کے لوگوں کو سردیوں میں حرارت اور بجلی سے محروم کرنا تھا۔ جنوبی کوریا کی مرکزی اپوزیشن پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات کو قائم مقام صدر ہان ڈک سو کے مواخذے کے لیے بل پیش کرے گی اور جمعے کو ووٹنگ کرے گی۔ یہ اقدام ملک کے آئینی بحران کو مزید گہرا کر سکتا ہے، جو مختصر مدت کے مارشل لا کی کوشش سے شروع ہوا تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہان فوری طور پر آئینی عدالت میں 3 ججوں کی تقرری نہیں کرتے تو وہ ان کا مواخذہ کریں گے۔ اگر ہان کا مواخذہ کیا جاتا ہے تو وزیر خزانہ قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ پارٹیوں اور کچھ آئینی ماہرین کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا قائم مقام صدر کے مواخذے کے لیے سادہ اکثریت یا 2/3 ووٹ کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب آئینی عدالت صدر یون سک یول کے مارشل لا کے اعلان پر ان کے مواخذے کی سماعت کر رہی ہے۔ فرانسیسی حکام نے بدھ کے روز انگلش چینل عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 107 تارکین وطن کو بچا لیا۔ کرسمس کے دن شمالی فرانس کے ساحل پر 12 امدادی کارروائیاں کی گئی، جن میں ایک کشتی بھی شامل تھی جس کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ صبح کے وقت ڈنکرک کے قریب ایک کشتی سے 30 مسافروں کو بچایا گیا، جبکہ باقی مسافر برطانوی پانیوں میں پہنچنے پر برطانوی تحویل میں لے لیے گئے۔ ڈنکرک کے قریب ایک اور کشتی کو انجن کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا اور تمام 51 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ بعد میں کیلے کے قریب ایک کشتی سے 26 افراد کو نکالا گیا۔ 2024 میں چینل عبور کرنے کی کوشش میں کم از کم 73 تارکین وطن ہلاک ہو چکے ہیں، جو ریکارڈ پر سب سے زیادہ تعداد ہے۔ موزمبیق کے شہر مپوٹو کے قریب بدھ کے روز ایک جیل سے 1500 سے زائد قیدی فرار ہو گئے۔ یہ قیدی حالیہ انتخابات میں طویل عرصے سے حکمران فریلیمو پارٹی کی متنازع جیت کی تصدیق کے بعد پیدا ہونے والے انتشار کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ قومی پولیس چیف برنارڈینو رافیل نے بتایا کہ کل 1534 قیدی فرار ہوئے ہیں۔ اب تک فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں میں سے 33 ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ فوج کی مدد سے کی گئی تلاش میں تقریباً 150 مفروروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے عدیل احمد۔